بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ لقد كان في يوسف وإخوته، تحقیق کے یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جس وقت بھائیوں نے کہا، لیوسف واخوہ، کہ یوسف البتہ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائی احب الی ابینا، ہمارے باپ کے بڑے چہیتے ہیں ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بلا شبہ ہمارے والد بزرگوار کھلی غلطی میں ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں اور بڑی نصیحتیں ہیں۔ اور سوال کیا تھا مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے، کفار مکہ نے، اور یہ سوال بھی مدینے کی یہودیوں کی طرف سے کروایا گیا تھا۔ اور سوال یہ کیا کہ اس پیغمبر کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جن کے بھائیوں کو مصر پہنچایا گیا اور جس کے جدائیگی میں ان کے باپ نے روتے روتے برا حال کر دیا، تو یہ پوری صورت سورہ یوسف اللہ تعالی شانہ نے نازل فرمائی۔ اور ان آیات میں اللہ تعالی شانہ ان سوال کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے خالی قصہ نہ ہو، اس قصے کے پیچھے جو حکمتیں
اور جو ہدایات اور جو تنبیہات اور جو نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ بھی ہوں۔ یوسف اور ان کے بھائی کون تھے؟ یہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 لڑکے تھے۔ سب سے پہلی بیوی سے، جس کا نام مفسرین لیہ بنت لیان بیان کرتے ہیں، ان کے پیٹ سے 10 لڑکے پیدا ہوئے بڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سے یہ سب بڑے تھے۔ لیہ بنت لیان کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری بیوی سے شادی کی، دوسری عورت سے نکاح پڑا جس کا نام راحیل آتا ہے۔ ان کے پیٹ سے حضرت یوسف پہلے پیدا ہوئے اور پھر بعد میں حضرت بنیامین پیدا ہوئے، اور بنیامین کی ولادت کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت راحیلہ کا انتقال بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی، اور وہ 10 جو بھائی تھے وہ حقیقی نہیں تھے بلکہ وہ باپ شریک بھائی تھے، جن کو علاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ علاتی بھائی جو باپ شریک ہوں، اخیافی بھائی جو ماں شریک ہوں۔ تو باپ دونوں کے ایک اور والدہ دونوں کی الگ الگ تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے تھے۔ گھر کا سارا کام کاج، لانا لے جانا، رکھنا، سارا نظم و نسق کرنا، یہ سب بڑے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے جو تھے وہ سب یہ کام کرتے تھے۔ تو گھر کا ٹوٹلی کام ان کے ذمے تھا۔ تو ٹوٹلی گھر کا کام کرنے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف ہونے کے بجائے زیادہ حضرت یوسف اور بنیامین کی طرف تھی۔ یہ ایک طبعی چیز ہے محبت، اور محبت حضرت یوسف علیہ السلام میں زیادہ تھی۔ اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے۔ ایک تو بچپنا، لڑکپن، اور دوسری بات کہ یہ اپنی ماں کو انہوں نے بہت کم عمری میں ماں کی نعمت سے محروم ہو گئے تھے، تو شفقت پیدری غالب آتی ہے۔ اور ان کے چہرے میں اللہ تعالی شانہ نے وہ انوارات نبوت ڈالے تھے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ آگے چل کر کچھ بننے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی فطری طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تھے بھی ننھے منھے، معصوم تھے، تو معصومیت کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام میں محبت اوروں کے مقابلے میں ان سے زیادہ تھی۔ اور یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہر ایک مخلوق میں یہ پیدا فرمائی ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی۔ جانور میں بھی اولاد میں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ یہ قدرت، شیر ہو، شیرنی ہو تو شیر کے اپنے بچوں میں بھی محبت ہوتی ہے۔ ہاتھی ہیں تو ہاتھی کا بچہ خود بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس بچے پر بھی اگر خطرات ہوتے ہیں تو ہاتھی مکمل اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ میری اولاد۔ تو جانوروں میں بھی اللہ تعالی شانہ نے یہ محبت کا جذبہ رکھا ہے، تو انسانوں میں کیوں نہ ہوگا؟ تو محبت یہ انسان کی طاقت سے بھی باہر ہے۔
اور یہی محبت، یہی دھیان، یہی توجہ ان لوگوں کے دلوں میں کانٹا بن کر کے اگی۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اور اسی محبت اور اسی حسد اور اسی جلن نے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف بھی اور اس کا بھائی بنیامین بھی یہ ہمارے ابا کے بڑے چہیتے ہیں ہمارے مقابلے میں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو جماعت ہے طاقتور۔ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی دارو ہمارے سر پر ہوتا ہے، ہم ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، گھر کا سارا بندوبست ہم کرتے ہیں، گھر میں ساری چیزیں ہم لاتے ہیں، پورا نظام ہم چلاتے ہیں۔ تو ہماری طرف زیادہ ابا کی توجہ ہونی چاہیے، لیکن ہماری طرف توجہ ہونے کے بجائے یوسف اور بنیامین کی طرف زیادہ ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً بلا شبہ ہمارے والد محترم واضح غلطی میں۔ ضلال کے معنی یہاں گمراہی کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر کی شان میں گمراہی کا تو تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ضلال سے گمراہی اگر مراد لیں تو پھر ان کے لڑکوں اور ان کے بیٹوں کے کفر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ شان و صحابہ کی حفاظت فرماتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی کبیرہ کوئی صغیرہ گناہ نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتا، نبوت کے بعد کا تو تصور ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر ضلال کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ کیا غلطی، کہ بھول ہو گئی، ابا سے یہ غلطی ہے، یہاں ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ابا کو ہماری طرف زیادہ دیکھنا چاہیے۔ تو ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً بلا شبہ ہمارے والد محترم کھلی غلطی میں۔ تو ان بھائیوں کے دلوں میں وہ حسد پیدا ہوا، وہ جلن پیدا ہوئی، اور اسی حسد اور اسی جلن کی بنیاد پر آپس میں اس محسود کو، جو ان کا دل کا کانٹا بنا ہوا تھا، اس کانٹے کو نکالنے کی انہوں نے آگے تدبیریں کی۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی سب مل کر کے آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور اگلی آیات میں انہی مشورے کا ذکر ہے، اقتلوا یوسف اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو لڑکے تھے 10، جن کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حسد اور جلن تھا، اور پھر انہوں نے پلاننگ کی، آگے آیت جیسے گزرے گی ویسے ان کی کارگزاری آتی رہے گی۔ اس سے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر نہیں تھے، اس لیے کہ اگر پیغمبر ہوتے تو یہ روحانی سب سے بڑی بیماری میں پیدا نہ ہوتی، اس لیے پیغمبر نہیں تھے۔ اور اس بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سب صحابی تھے، وقت کے پیغمبر کے ساتھیوں میں سے تھے، ایمان والوں میں سے تھے، اس لیے بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے۔ اور آگے جب ان کو تنبؤ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالی شانوں کے سامنے استغفار بھی کیا، اور اپنے والد بزرگوار سے بھی کہا کہ تم ہمارے لیے استغفار کرو اپنے رب سے، کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا
جو خطائیں ہم نے کی، یوسف کے بارے میں ہم نے جو پلاننگ رچی تھی، اللہ تعالیٰ شان وہ ساری خطائیں ہماری معاف فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھائی یہ پیغمبر تو نہیں تھے، البتہ صحابی ضرور تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ ساری باتیں سن کر دل میں کدورت پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ اب جو تھا وہ سب اللہ تعالیٰ شان نے معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ پر بھی تبرہ کرتے ہیں۔ شیعوں کو دیکھ لیجئے، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کی خوشنودی کا سکہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا سکہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے لگ چکا ہے۔ بس اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی کھوٹ نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارا دل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت میں لبریز ہونا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے۔ تو یہ بھی وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے اور ایمان والوں میں سے بھی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ اس لیے ان کے قصے ماضی میں جو ہو چکا اللہ تعالیٰ شان اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس واقعات کے ضمن میں نہ جانے کتنی حکمتیں اور کتنی ہدایات، تنبیہات اللہ تعالیٰ شانو ہمیں دے رہے ہیں۔ بس آگے کی آیات اقتلوا یوسف بطرحوہ، اس کو انشاءاللہ العزیز زندہ بسلامت رہیں تو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔